اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھیں اور ونحر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمائیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اس کے شان نزول کے اندر مختلف روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک روایت اس کے اندر سے یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ جب آپ مسکراتے تھے تو پوری کائنات مسکراتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایک سورت نازل فرمائی ہے، کہ سورہ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر تلاوت فرمائی ہمارے سامنے، اور اس کے بعد ہم لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر اصل میں ایک نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانے کا وعدہ کیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، اور یہ وہ نہر ہے کہ اس نہر میں میرے امتی قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے، اور اس کے جو پانی پلانے کے برتنوں کی تعداد ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کے بقدر ہے، یعنی جتنے ستارے ہیں اتنے اس کے پانی پلانے کے برتن ہیں۔ اور انہی آنے والوں میں سے ایک آنے والا ایسا بھی آئے گا کہ وہ جب قریب ہونے لگے گا میرے، تو اس کو وہاں سے کھینچ کر الگ کر لیا جائے گا، تو پھر میں کہوں گا یہ تو میرا امتی ہے، تو مجھے بتایا جائے گا کہ تمہارے بعد اس نے نئی نئی چیزیں دین کے اندر کیا کیا نکال لی تھیں، لہٰذا اس کو اس بنیاد پر یہاں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم ان کا بھی نام آتا ہے، حضرت ابراہیم ان کا بھی نام آتا ہے، یا تو حضرت قاسم تھے یا حضرت ابراہیم تھے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا بچپن کے اندر انتقال ہو گیا۔ تو کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ مقطوع النسل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تذکرہ اب آئندہ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے کفار آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے اور آپس میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو تم چھوڑ ہی دو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع النسل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کا بچپن کے اندر ہی انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کا ذکر بھی نہیں چلے گا، آپ کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا، آپ کا چرچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ان کہنے والوں کے اندر سے عاص ابن وائل کا نام سر فہرست آتا ہے، اور بھی کفار کے بارے میں روایتیں ہیں، اور عاص ابن وائل کا نام سر فہرست اس کے اندر سے آتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ بدبختی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد الحمدللہ چلتی رہی اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع النسل ہیں، تو آپ سن لیجئے اور آپ اس کو یاد رکھیے، ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر
چلتا رہا، چلتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان ہوتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان ہوتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں پوری دنیا بیان کرتی رہے گی، اور جو مخالفین تھے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج ان کے نام کے اوپر کوئی نام اپنے بچوں کا رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ان کا ذکر تذکرہ اگر ہوتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں ایک شبہ مفسرین نے جو ہے یہ نقل کیا ہے کہ عاص ابن وائل کے بارے میں خاصتاً یہ بات فرمائی گئی، ان شانئک هو الابتر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ تو جو عاص ابن وائل تھے اس کے تو دونوں بیٹے زندہ رہے، تو اس کا جواب جو ہے مفسرین کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں عاص ابن وائل کے دونوں بیٹے الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو ان کا باپ کے ساتھ، کافر باپ کے ساتھ جو گستاخ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سے ان کا کوئی تعلق ہی قائم نہیں رہا، بلکہ تعلق ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ دونوں بیٹے عاص ابن وائل کے وارث نہیں بنے، بلکہ یہ داخل ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد کے اندر سے، روحانی اولاد میں شامل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کے لیے، ان کے دونوں بیٹوں کے لیے امہات المومنین بن گئی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان الحمدللہ الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا نسل کا جو سلسلہ تھا وہ نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، وہ مقطوع النسل ہو گیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا ذکر تذکرہ ہی ختم ہو گیا، اور اس کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے وہ سلسلہ ختم فرما دیا، اور ختم فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ ناطہ جو عاص ابن وائل کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ناطے کو جوڑ دیا، اور ہمارا جو تعلق ہے الحمدللہ قلبی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو، اس روحانی تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رکھے، اور موت تک رکھے، اور آخر تک رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔